السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احبہ کرام، الحمدللہ کل ہم لوگوں نے نون ساکن اور تنوین کے ابتدائی دو قاعدے یعنی اظہار اور ادغام اخفا جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے۔ اس کی کچھ مثالیں بھی ہم لوگوں نے دیکھ لی تھی اور تقریباً 40 کے قریب الفاظ جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس کے پڑھ لیے تھے، اور آج جو ہے وہ بلا تمہید کوشش کروں گا ہلکا سا ٹچ لے لیتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں اس میں اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے تو اظہار ہوگا اور غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے تو غنہ کیا جائے گا اور اسے اخفا کہیں گے۔ حروف اخفا جو تھے وہ حروف ہلکی، حروف یرملون، الف با کے علاوہ جو باقی حروف بچتے ہیں وہ سارے حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ تو آئیے آج جو ہے وہ 40 سے آگے کوشش کر کے آج اس لیسن کو ختم کرتے ہیں تاکہ اگلے لیسن کی طرف بڑھا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدن آمنا، بالادن آمینن، اس میں اب دیکھیں خود بھی توجہ دینا شروع کر دیں اب کہ بالادن آمینن میں بالادن دال دو زبردن ہے اور آمینن آگے الف حمزہ، تو الف حمزہ ہم اس کو حمزہ ہی کنسیڈر کریں گے اس وقت، کیوں؟ کیونکہ حرف ہلکی حمزہ ہے نا۔ تو بالادن آمینن میں یہاں پہ غنہ نہیں کیا جا رہا اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، تنوین کے بعد حرف ہلکی آ گیا۔ قولا ثقیلا، قولا ثقیلا، اب تنوین کے بعد سا آ گیا، سا جو ہے یہ حروف ہلکی حروف یرملون الف با میں سے نہیں ہے، لہذا یہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ کیا جا رہا ہے۔ شہاب ثاقب، شہاب ثاقب، یہاں پہ بھی غنہ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اخفا کا قاعدہ یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے۔ منکم، نوحا ہدینا، نوحا ہدینا، تنوین کے بعد حروف ہلکی آ گیا لہذا یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، تنوین کی آواز کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فصبر جمیل، فصبر جمیل، فصبر، دیکھیں نا تنوین کے بعد جیم آ گیا جو کہ حروف اخفا میں سے، تو لہذا یہاں پہ غنہ کیا جائے گا۔ خلق جدید، خلق جدید، اب یہاں پہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم لوگ نہ تو ہجوں کے اوپر جو ہے وہ اب فوکس رکھیں گے اور نہ ہی پر بریک ہے وہ، چونکہ یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں اور ان کا وقت گزر چکا ہے، اب جس چیز کو پریکٹس میں لانا ہے وہ یہ قاعدے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر فوکس رکھا جائے گا۔ نو وہی ہمارے ساتھ جو ایکسیسیبلٹی کا ایشو چلتا ہوتا ہے، نہ اوپر کو آتا ہے وہ نہ نیچے کو آتا ہے۔ چلیں بہرحال آگے جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ ترتیب وائز جو ہے وہ چلے جاتا تو زیادہ بہتر تھا، مگر وہ بار بار وہی ایکشن ہے۔ بہرحال ہم لوگ جو ہے وہ یہ 4 جو ورڈ ہیں ان کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں پھر جو ان کے نصیب ہوں گے۔
سن، کا میں الف حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے اس کے آگے. تو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ حمزہ کے آگے جب جزم آ جائے تو یہ اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ کا سن دہاقن، کیونکہ دال جو ہے وہ حروف اخفاء میں سے ہے. نوحا هدينا سميع عليم. سمیع علیم بہت جگہ پہ آپ کو قرآن پاک میں نظر آئے گا. اور سمیع تنوین، اچھا ایک اور یہاں پہ بات ذہن میں رکھے کہ جس حرف پر تنوین ہوگی نا، پچھلے لیٹر کے جس حرف پر تنوین ہوگی، ہم نے وہ حرف نہیں کنسیڈر کرنا، ہم لوگوں نے اس کی حرکت کو کنسیڈر کرنا ہے. سمیع، اب عین کے اوپر دو پیشیں ہیں تو ہم نے عین کو نہیں دیکھنا کہ عین حروف ہلکی میں سے ہے، نہیں 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 نہیں. تنوین سے جو آگے حرف آ رہا ہوگا نا، ہم نے اس کو دیکھنا کہ وہ حروف ہلکی ہے کہ نہیں. تو سمیع تنوین دو پیش کی، اور علیم آگے عین آ رہا ہے، تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حروف ہلکی، یہاں پہ گناہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا. صراعا ذلك. صراعا ذالک، یہاں بھی تنوین کے بعد ذال آ گئی. اچھا اب یہاں پر بسا اوقات یہ بھی ہوگا کہ تنوین کے بعد آپ کو الف نظر آ رہی ہوگی. تو یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ تنوین کے بعد جو الف ہے نا، تنوین کے بعد جو الف ہے یہ کنسیڈر نہیں کی جاتی. الف نہیں، واو نہیں، یا نہیں، جو بغیر حرکت کی ہوتی ہے، جس کے اوپر کچھ نہیں پڑا ہوتا واو یا میں سے، وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی. تو تنوین کے بعد اب سراعن ہے تو سراعن لکھنے میں ایسے آئے گا، عین دو زبر الف، یا عین الف دو زبر عن، جس طرح ہمارے یہاں پہ لکھا جاتا ہے. مگر دو زبر کے بعد ہم نے پھر اگلے کو دیکھنا ہے کہ اگلے جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. یتیما ذا مقربة. یتیما ذا مقربۃ، یہ پھر وہی ترکیب ہے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد زال آ گئی. خلق عظیم. خلق عظیم، تنوین کے بعد عین ہے، لہذا یہاں پہ اظہار ہوگا اور گناہ نہیں کیا جائے گا. صعیدا زلقا. سعیدا زلا، مختلف قرآن پاک کے الفاظ ہیں جو کہ اس انداز میں رکھے گئے ہیں. تو یہ بھی تنوین کے بعد زا ہے جو کہ حروف اخفائی میں سے ہے، لہذا یہاں پہ اخفا کیا جائے گا. یومئذ زرقا. یومئذ زرقا، تنوین کے بعد زا جی. ٹھیک ہے جی. قرضا حسنا. قرضا حسنا، ضاد کے بعد حا، حروف ہلکی ہے لہذا اظہار ہوگا. قولا سدیدا. قولا سدیدا، اب تنوین کے بعد صاد ہے، سین ہے سوری، تو اس کے بعد یہاں پہ گناہ کیا جائے گا. اب آگے جو ہے میں ایک ایک ورڈ کر کے چلاؤں گا اس نیت سے تاکہ آپ لوگ خود اس میں دیکھیں کہ اب یہاں پہ گناہ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، جو ہے وہ اظہار کا قاعدہ ہے یا اخفاء کا قاعدہ ہے. جی. بقلب سلیم. ملاق حسابیہ. بأس شدید. عذاب شدید. قوما غيركم عملا صالحا. رجال صدقوا. عليم خبير. سبحا طويلا. سماوات طباقا. رفرف خضر. رف
رفرف ایک لفظ ہے رفرف خضر. سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقين سبلا فجاجا ثمنا قليلا فتح قريب رسول كريم كراما كاتبين کرامن کاتبین. كراما كاتبين. ہماری اس جو لیسن تھا لیسن نمبر 12 یہ اس کا آخری ورڈ تھا. تو اس طرح کر کے اظہار اور اخفاء کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ لیے ہیں کہ قاعدے کیا ہیں، ان کا امپلیمنٹیشن کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کو بڑی ہی تسلی کے ساتھ ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے کہہ لیں تو اس کی مشق کرنے کی کوشش کی ہے. تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا کافی کرتے ہیں تاکہ اگلے لیسن میں جو ہے وہ ہم جو 2 قاعدے رہ گئے ہیں ادغام کا اور اقلاب کا اس کو بھی دیکھ لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم آگے شد جو آ رہی ہے اس کو بھی پڑھ لیں گے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اخلاص اور استقامت کے ساتھ ٹھیک قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.